بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، محجوب کے بارے میں تو ہم نے پڑھا کہ وہ حجب نقصان بھی دے سکتا ہے اور حجب حرمان بھی۔ محروم یعنی کہ وہ شخص کہ جس کی کسی موانع ارث کی وجہ سے اس کے اندر وراثت کی اہلیت ہی باقی نہ رہی ہو، تو یہ محروم آیا کسی کے لیے حجب حرمان یا حجب نقصان دے سکتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے جمہور علماء کی تو رائے یہ ہے کہ محروم نہ تو حجب حرمان دے سکتا اور نہ ہی حجب نقصان، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں محروم حجب حرمان تو نہیں دے سکتا لیکن حجب نقصان دے سکتا ہے۔ اس اختلاف کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میت کے ورثاء کے اندر زوجہ، اب اور ابن قاتل ہے، یعنی کہ وہ بیٹا کہ جس نے میت کو قتل کیا تھا۔ تو اب یہاں پر ابن قاتل یہ قتل کے مانع ارث کی وجہ سے یہ محروم ہے۔ تو جمہور کے ضابطے کے مطابق اس کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے، یہ کل معدوم سمجھیں گے، تو گویا کہ کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ زوجہ کو ہم 1/4 دیں گے اور اب جو ہے عصبہ بنے گا، کیونکہ میت کی جب اولاد نہ ہو تو اس صورت میں زوجہ کو 1/4 ملتا ہے۔ تو اب زوجہ کا جو فرض ہے اس کے مخرج 4 سے ہم نے مسئلے کو شروع کیا اور 1/4 زوجہ کو دے دی، باقی جو 3 حصے بچے وہ ہم نے اب کو بطور عصبہ کے دے دیے۔ جبکہ یہی مسئلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضابطے کے مطابق اس طرح حل کریں گے کہ زوجہ جس کا حصہ ویسے تو میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 ہوتا ہے، لیکن کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کہ محروم وہ حجب حرمان تو نہیں کرتا لیکن حجب نقصان کرتا ہے، تو اسی زوجہ کے حصے کو کم کر دے گا اور خود بھی محروم ہوگا، لیکن زوجہ کا حصہ 1/4 سے سمن کر دے گا، 8واں حصہ کر دے گا۔ تو اب زوجہ کو 1/8 دیں گے اور اب عصبہ ہوگا، اور زوجہ کے فرض 1/8 کے مخرج سے ہم نے مسئلہ شروع کیا 8، اور 8 کا جو 8واں حصہ ہے وہ زوجہ کو دے دیا، باقی جو 7 بچے وہ ہم نے اب کو بطور عصبہ کے دے دیے، اور ابن قاتل وہ قتل کے مانع کی وجہ سے محروم ہوگا۔ تو یہ ابن قاتل نے زوجہ کے حصے کو یہاں پر حجب نقصان کے طور پر کم کر دیا ہے۔ دوستو، حجب کا بیان تو مکمل ہوگا، اب ہم حجب کی تمرین دیکھتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، سوال، حجب کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ سوال نمبر 2، حجب کی کتنی قسمیں ہیں، ہر ایک کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 3، محروم اور محجوب میں کیا فرق ہے۔ تمرین نمبر 2، مندرجہ ذیل مثالیں حل کریں اور حاجب اور محجوب بھی بیان کریں۔ پہلی صورت ہے کہ جس کے اندر میت کے ورثاء کے اندر زوج، بنت، ابن اور موجود ہیں۔ دوسری صورت، اس کے اندر میت کے ورثاء کے اندر زوجہ، بنت الابن، اب، موجود ہیں۔ تیسری صورت کے اندر میت کے ورثاء کے اندر زوج، اخت اور اخت لابن موجود ہیں۔ چوتھی صورت، اس کے اندر میت کے ورثاء کے اندر زوج، بنت کافرہ اور موجود ہیں۔ تو یہ چوتھی مثال کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضابطے کے مطابق بھی حل کیے جائے اور جمہور کے ضابطے کے مطابق بھی حل کیے جائے۔ اب اس کے بعد ہم حجب کے بیان کو سراجی کی عبارت کے اندر دیکھتے ہیں۔ باب الحجب، حجب کا باب۔
الحجب علی نوعین، حجب نقصان و حجب عن سہم الی سہم، وذالک لخمسۃ نفر للزوجین والام وبنت الابن والاخت لابن وقد مر بیانہ۔ حجب کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے حجب نقصان، اور حجب نقصان کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف روکنا، اور یہ 5 افراد کے اندر ہوتا ہے۔ ایک تو زوج اور زوجہ، اور پھر والدہ، بنت الابن پوتی، والاخت لابن باپ شریک بہن، وقد مر بیانہ، اور اس کے حوالے سے وضاحت ذوی الفروض کے احوال میں گزر چکی ہیں۔ وحجب حرمان والورثۃ فیہ فریقان، فریق لا یحجبون بحال البتۃ وہم 6، اور دوسری قسم ہے حجب حرمان، یعنی جس کے اندر وارث کا حصہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور حجب حرمان کی نسبت کے اعتبار سے ورثاء کی 2 فریق ہیں۔ ایک فریق تو وہ ہے کہ جو کسی بھی حال میں محجوب نہیں ہوتا ہے، بالکل یہ محجوب نہیں ہوتا، اگرچہ ان کے حصوں کے اندر حجب نقصان تو واقع ہوتا ہے، لیکن حجب حرمان ان کے حصوں میں کبھی بھی واقع نہیں ہوتا، اور وہ 6 افراد ہیں۔ الابن بیٹا، والاب باپ، زوج خاوند، بنت بیٹی، والدہ زوجہ بیوی۔ یہ 6 ایسے ورثاء ہیں کہ جن کی میت کی طرف نسبت بغیر کسی واسطے کے ہوتی ہے، تو اس لیے یہ کسی بھی حال میں جب وہ میت کے ورثاء کے اندر موجود ہوں تو کبھی بھی محجوب نہیں ہوتے ہیں۔ وفریق یرثون بحال ویحجبون بحال، اور ورثاء کے ایک فریق وہ ہے کہ ایک حالت کے اندر وارث بن رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسری حالت کے اندر وہ محجوب ہو رہے ہوتے ہیں حجب حرمان کے طور پر۔ تو اب یہ حجب حرمان جو ہے، اس کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا هُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ يُدْلِيَ إِلَى الْمَيِّتِ بِشَخْصٍ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ الشَّخْصِ سِوَى أَوْلَادِ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَهَا لِانْعِدَامِ اسْتِحْقَاقِهَا جَمِيعَ الطَّرِقَ، کہ حجب حرمان کے لیے 2 قاعدے ہیں۔ احدہما، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس کی میت کی طرف نسبت کسی شخص کے واسطے سے ہو رہی ہو، تو اس شخص کے پائے جانے کے ساتھ یہ شخص وارث نہیں ہوگا، سوائے ماں شریک بہن بھائیوں کے۔ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَهَا، کیونکہ یہ اگرچہ والدہ کے واسطے کے ساتھ وارث ہوتے ہیں، لیکن واسطے کے ہوتے ہوئے بھی یہ وارث اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ سارے طریقے کا استحقاق نہیں رکھتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ والدہ کا تو زیادہ سے زیادہ جو حصہ ہے وہ ثلث ہے، تو والدہ تو ثلث سے زیادہ نہیں لے سکتی، تو اس بنا پر کے ہوتے ہوئے بھی یہ وارث ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا وارث ہو کہ جو سارا ترکہ لینے کا استحقاق رکھتا ہو، جیسے اب ابن ہے کہ میت کا اگر کوئی اور وارث نہ ہو تو سارا کا سارا طریقہ ابن کو ہی ملے گا، تو اب اگر ابن الابن موجود ہو تو وہ ابن کی وجہ سے محجوب ہو جائے گا بالکلیہ طور پر۔ والثانی، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے الاقرب فالاقرب کما ذکرنا فی العصبات، کہ اقرب
اقرب کے ساتھ اقرب یعنی کہ قریبی رشتہ دار کے اعتبار کریں گے تو اگر میت کا قریبی رشتہ دار موجود ہو تو دور والا رشتہ دار محجوب ہو جائے گا، تو اب کے ہوتے ہوئے جد محجوب ہو جائے گا، جیسے کہ تفصیلات اسبات کے اندر بیان کر دی گئی۔ والمحروم لا یحجب عندنا، اور محروم یعنی جس کے اندر میراث کے استحقاق کی اہلیت ہی باقی نہیں رہتی، وہ ہمارے نزدیک حجب حرمان یا حجب نقصان کا سبب نہیں بنتا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وعند ابن مسعود یحجب حجب النقصان، کہ محروم حجب نقصان تو کرتا ہے اگرچہ حجب حرمان نہیں کرتا، کل کافر والقاتل والرقیق، جیسے کہ وارث کافر ہو یا قاتل ہو یا رقیق ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موانع ارث مسلمان کے حق میں تین ہی ہیں، یا تو کفر ہے یا قتل ہے اور یا رقیت ہے، اور کفار کے حق میں ایک چوتھا بھی ہے اختلاف دار، جس کی تفصیلات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ والمحجوب یحجب بالاتفاق، اور محجوب وہ بالاتفاق حاجب بنتا ہے، یعنی حجب نقصان بھی کرتا ہے اور حجب حرمان بھی کرتا ہے۔ کل اثنین من الاخوۃ والاخوات فصاعدا، جیسے کہ بہن بھائیوں میں سے دو یا دو سے زیادہ موجود ہوں، من ای جہت کانا، جس طرف سے بھی ہوں، فإنہما لا یرثان مع الاب، کہ میت کے ورثاء کے اندر اگر اب موجود ہو تو اب کے موجود ہونے کی وجہ سے یہ بہن بھائی محجوب ہوں گے، لیکن محجوب ہو کر بھی ولیکن یحجبان الام من الثلث الی السدس، کہ کے حصے کو ثلث تہائی سے سدس چھٹے حصے کی طرف منتقل کر دیں گے۔ تو یہ مصنف نے آخر میں جو مثال بیان کی ہے یہ حجب نقصان کی بیان کی ہے، کہ بہن بھائی اب کے ہوتے ہوئے ویسے تو خود محجوب ہیں، لیکن محجوب ہو کر بھی کا حصہ کہ جو ثلث بنتا ہے تو خود محجوب ہو کر بھی کے حصے کو کم کر دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔